السلام علیکم. تلخ و شیریں کے ساتھ بینگل اپ یوٹیوب چینل پہ جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہے. ناظرین، کراچی کی صورتحال، صوبہ سندھ کی صورتحال کے حوالے سے میں اظہار خیال کریں گے. اور صوبہ سندھ میں اس وقت بڑی گمبھیر صورتحال ہے. ایک تو مردم شماری کے حوالے سے ایم کیو ایم، جماعت اسلامی، نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی سمیت سب کو اس پہ اعتراض ہے. اپنی اپنی جگہ پہ سب مردم شماری کو ناقص سمجھتے ہیں، کچھ زیادہ سمجھتے ہیں، کچھ کم سمجھتے ہیں. بہرحال سمجھتے سبھی ہیں. اسی ضمن میں ایم کیو متعدد مظاہرے کر چکی ہے، جماعت اسلامی میں مظاہرے کر چکی ہے. جماعت اسلامی اپنے مظاہروں کو کہتی ہے کہ ہم صحیح مظاہرے حقیقت میں کر رہے ہیں. ایم کیو ایم نورہ کچی کر رہی ہے مظاہرے کی مردم شماری کے آڑ میں، وہ ایم کیو ایم پہ الزام لگاتی ہے. حالانکہ مسئلہ سب کا ایک ہے مردم شماری کے حوالے سے، مگر سب ایک دوسرے پہ الزامات لگا کے کہ ہم زیادہ بول رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم زیادہ. ایک پلیٹ فارم سے آواز نہیں بلند کر سکتے. اگر بھائی کورٹ میں جانا ہے تو کورٹ میں بھی جا کے ایک درخواست لگائیں وہاں جا کے کہ بھائی یہ اس میں صحیح نہیں ہوئی. حکومت نے تو توسیع بھی کر دی ہے اس میں، اور حکومت نے کہا جو اس کے نقائص ہیں وہ آپ خود تلاش کریں، وہ حکومت کو بتائیں، متعلقہ حکومت کو بتائیں، متعلقہ محکمے کو بتائیں. تو اس ضمن میں یہ صورتحال خراب ہے. دوسری طرف کراچی کی جو تنظیمیں ہیں، لارجر پارٹی شہری علاقوں میں جو ہے ایم کیو ایم پاکستان، تو ایم کیو ایم پاکستان سے بھی عوام کافی ان کے آپس کے انتشار کی باعث بڑے بزن ہیں. جو ان کے ووٹر ہیں بالخصوص، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم اپنا الیکشن میں بھی حصہ نہیں لے رہی، نہ بلدیات میں حصہ لیا، تو ہماری نمائندگی نہیں ہے اب بلدیات میں، تو کون ہمارے مسائل سنے گا. مگر بہرحال لازمی کراچی سے یہی تعلق رکھنے والے جماعت اسلامی کے اور پیپلز پارٹی کے کچھ اراکین بلدیات میں بھی آئے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ان کے کام کریں گے اور ان کے مسائل کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے بلدیات میں. مگر اب تک تو نہ میئر نامزد کر سکا کوئی، نہ میئر کی تعیناتی ہوئی، اسی میں رستہ کشی چل رہی ہے. تو عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کے مسائل جوں کے تو پڑے ہیں. اسی طریقے سے حال ہی میں 9 مئی کو جو واقعات ہوا، فوج کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے کارکنان کی جو وہاں ہنگامہ رائی جلاؤ گھراؤ پنجاب میں جو دیکھنے میں آیا، اس پہ بھی کافی سندھ کے لیڈران، بلوچستان کے رہنما اور بالخصوص ایم کیو ایم لندن اور جو لوگ باہر گئے ہوئے ہیں سیاستدان، خصوصی طور پر ان کو بات کرنے کا اس پہ موقع ملا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں آرمی سے اتنی آرمی کی یعنی کہ حد تک ہمیں سلوک کیا گیا، کانوائے جو آرمی کے جا رہے ہیں ان پہ پتھراؤ کیا گیا، اس طرح سلوک کیا گیا. آرمی نے ایک گولی نہیں چلائی، نہ کسی کو شہید مارا، نہ کسی کو یعنی کہ اپنے جو ان پہ زیادتی کی جا رہی تھی اس پہ انہوں نے رد عمل ظاہر کیا، آرمی نے کچھ بھی نہیں کیا. تو اس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہاں جو کہا جاتا ہے کہ بھئی ڈومیسائل کا مسئلہ تھا، یعنی کہ پنجاب کا ڈومیسائل والوں پہ انہوں نے گولی نہیں چلائی، یہی سندھ میں مظاہرے ہوتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہاں گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا، ماضی میں بھی بنایا جاتا رہا، اور اگر ہم ایسا کرتے تو ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوتا یا وہ سلوک ہوتا. وہ ان کے اپنا ایک خیال ہے، ان کا ایک دل میں یہ ان کے ایک نفرت پھیلی ہے، احساس محرومی پھیلا ہے ان کے اندر. تو یہ تمام لوگ تواتر کے ساتھ یہ بیانات دے رہے ہیں، جس میں الطاف حسین بھی ہیں، جس میں اور بلوچستان کے رہنما بھی ہیں، جس میں سندھ کے بھی رہنما ہیں، مسلسل قادر مکسی اور اس طریقے کے لوگ یہ بیانات دے رہے ہیں کہ پنجاب یہ جو ان کو نہیں روکا مظاہرین کو، اور کور کمانڈر کے ہاؤس میں چلے گئے، جناح ہاؤس کہا جائے، اس ہر جگہ جہاں وہ پہنچے تو ان کو بالکل نہیں روکا گیا. سنا ہے وہاں لبرٹی مارکیٹ ہے، ادھر سے وہ کانوائی چلا ہے، یاسمین راشد بھی اس میں تھی، اور پیپلز پارٹی کی وہ پی ٹی آئی کی مقامی قیادت تھی وہاں اس میں شامل ہوئی. کانوائی ایک کینٹ کے علاقے میں داخل ہوا، جبکہ عام آدمی بھی کینٹ کے علاقے میں داخل ہوتا ہے اس کو 10 بار چیک کیا جاتا ہے، شناختی کارڈ کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے. تو وہاں ان کو بالکل کانوائی کو اب آسانی جانے آنے دیا. اب ہم اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ محسن نقوی کی حکومت ملی ہوئی تھی یا نہیں ملی ہوئی تھی، اس پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے پولیس نے کیوں نہیں روکا، پولیس نے آنسو گیس شیلنگ کیوں نہیں کی. یہ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے. تو اس سوال کے جواب میں جو یہاں کے رہنما ہیں، ایم کیو ایم کے قائد ہیں الطاف حسین،
وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور یہاں کے اور جو اہم کیوں کر رہے ہیں، مصطفیٰ کمال ہے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، بولنے لگے اسی حوالے سے جو میں یہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو میسائل کا مسئلہ تھا کہ اگر اس سندھ میں ہوتا اور یہ ماضی میں بھی نشانہ بنایا گیا، ہم کو یہ کیا، وہاں کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ فوجی ذرائع اور پولیس کے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کارروائی کرتے تو کافی جانوں کا نقصان ہوتا اور عمران خان اس کو کیش کرانے میں کامیاب ہو جاتے اور اس پہ مزید احتجاج بڑھتا اور مزید، حالانکہ پورا لاہور، موچی گیٹ، لوہاری گیٹ اور اس طرح کے جو علاقے قدیم بستیاں لاہور کے، وہاں اتنے زیادہ احتجاج نہیں ہوئے، اور اس میں زیادہ تر ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے، یعنی کہ جو برگر جن کو کہا جاتا ہے اس میں کافی لوگ تھے۔ اب ان برگر پہ اوپر بھی اگر فائرنگ کی جاتی تو وہ کہیں کھڑے نظر نہیں آتے۔ میں نے تو اسی زمانے میں، یعنی کہ جس دن یہ واقعہ ہوا تو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ فوج کے ساتھ یہ ناروا سلوک کر رہے ہیں تو چند قدم پہ واگا بارڈر ہے وہاں چلے جائیں، اب انڈین فوج کے اوپر یہ سب کچھ کریں، جوتے پھینکیں، دیکھیں وہ آپ پہ کس طرح گولیاں چلاتی ہے۔ یہ تو پاک فوج تھی جس نے ہمارے پاکستان کے عوام پہ گولی نہیں چلائی، تو اس کو آپ یعنی کہ ان کو سلام کریں۔ میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے کارکنان کو بھی ان کو سلام کرنا چاہیے، اور پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے فوج نے حملہ نہیں کیا۔ کیا سارے شرپسند تھے؟ کیا سارے باہر کے لوگ تھے؟ پی ٹی آئی کا کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں؟ یہ اگر جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں آپ یہ سمجھ گئے بہک کیا تھا کارکن، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یا وہ ایک ریلا چلتا ہے اس میں شامل ہو گیا تھا، یہ کہہ سکتے ہیں، مگر اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پی ٹی آئی کا کوئی اس میں شامل ملوث نہیں تھا اس طرح کے جلاؤ گھیراؤ میں۔ ناظرہ کے ریکارڈ پہ جتنے لوگ نکل کے آئے وہ پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں، مقامی پنجاب کے عہدیدار ہیں، بلکہ کے پی کے بھی کافی لوگ آئے ہوئے تھے، وہ بھی عہدیدار ہیں کے پی کے کا آدمی سوچتا کم ہے، حملہ پہلے کرتا ہے، سوچتا بعد میں، تو انہوں نے اس میں وہ کافی تعداد میں ملوث تھے وہ لوگ۔ تو یہ جو صورتحال تھی، اس کا ان لوگوں کو بڑا افسوس ہے جو چھوٹے صوبے کے لوگ ہیں، وہ ان میں احساس محرومی پھیل رہا ہے، ان کے اندر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا ہمارے ساتھ سوتیلی ماں کا کیوں سلوک کیا جاتا ہے، ہمارے ساتھ ایسی کیوں زیادتی کیا؟ ماضی میں بھی کبھی ہم نے احتجاج کیا، ہمارے گھروں کے اندر گھس کے لوگوں کو پکڑا، رینجر سے نہیں ان کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا، لاتیں ماری، ان کو آنکھوں پہ پٹیاں ایسے باندھی جیسے مقبوضہ کشمیر میں پٹیاں باندھ کے 9/0 پہ حملہ، جب 9/0 پہ جا کے انہوں نے کیا تھا، جب الطاف حسین نے 22 اگست کو پاکستان کے حوالے سے بات کی تھی تو 9/0 پہ آپریشن کیا تھا، تو 9/0 پہ لائن سے وہاں کے کارکنان کو پٹی باندھ کے بٹھا دیا تھا رینجرز نے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی اسی پاکستان کے رہنے والے تھے، پاکستان کے شہری تھے، تو یہ صورتحال کا اب وہ کہہ رہے ہیں، اس صورتحال کا وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے ساتھ یہ سلوک، اور وہاں یہ سلوک کہ ایک کسی گاڑی تک کو نہیں روکا، تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور لمحہ فکریہ وہاں کی جو حکومت ہے اور ارباب اقتدار ہیں، اور پاک آرمی اور وہاں کی مقامی انتظامیہ صوبہ پنجاب کی اور وفاقی حکومت، اس کے لیے بھی ہے، اور یہ جو سوچ ابھر کے آ رہی ہے چھوٹے صوبوں میں، اس کا بھی ازالہ کریں آپ۔ اس کا ازالہ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے ناظرین کہ پاکستان میں متعدد بار میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی، اور الطاف حسین نے بھی مطالبہ کر چکے ہیں کہ مجھے پاکستان میں آنے کی اجازت دی جائے، اظہار رائے کی آزادی دی جائے، پاکستانی پاسپورٹ دیا جائے، ان کی درخواست کورٹ میں بھی جمع کرائی ہے، اور کورٹ میں بھی آج تک ان کی سماعت 1-2 سماعت کے علاوہ مقرر نہیں ہوئی، لاہور ہائی کورٹ میں میرا خیال واقعہ چل رہا ہے یا چلا ہوا، تو اس پہ بھی کوئی ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں چند قدم آگے اسٹیبلشمنٹ کو قدم اٹھانا چاہیے، پاک آرمی کو قدم اٹھانا چاہیے، دیکھ لیا انہوں نے کہ پنجاب میں کیا ہوا، اب یہ صورتحال ان کا ازالہ کریں، ان کی احساس محرومی کا ازالہ کریں، پاک آرمی، اسٹیبلشمنٹ، اور ایک خوش آئند فیصلہ کریں، اور خیر سگالی کا ایک پیغام بھیجیں چھوٹے صوبوں میں، ایک آپ کے لیے محبت اور پیدا ہوگی۔ جو نفرت پائی جاتی ہے یہاں صوبوں میں، حالانکہ انہوں نے کبھی آپ پہ حملہ نہیں کیا، دہشت گردوں کی بات نہیں کر رہا، مسلح گروپوں کی بات نہیں کر رہا، اس کے علاوہ کسی عوام نے پاک فوج کی حمایت کرتے ہیں، پاک فوج سے مہاجر عوام ہو، سندھی عوام ہو، بلوچ عوام ہو، عام محبت کرتے ہیں، یہ تو پاک فوج بھی جانتی ہے، مگر تخریب کار دہشت گرد ان کو اکساتے ہیں، تو اکسانے میں وہ گروپ جو پہاڑوں میں چڑھ گیا ہے یا کہیں باہر ہیں خفیہ چھپے ہوئے، وہ حملے کبھی کبھار کرتے ہیں، پاک فوج ان کو خاطر خواہ جواب بھی دیتی ہے، مگر اس طرح کا حملہ جو آپ پہ کیا گیا تھا پنجاب میں، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں اسٹیبلشمنٹ
یا پاکستان کا کوئی بھی حساس ادارہ یا پاکستان کی فورسز ڈریس والی کبھی حملہ کیا گیا، کبھی اس طرح مظاہرین نے پاک فوج کو، ماضی میں نے ذکر کیا تھا نظام مصطفیٰ کی تحریک لے لیں یا کوئی اور بھی تحریک کر لیں، اس پہ بھٹو صاحب کو پھانسی لگائی تھی ایم آر ڈی کے، ضیاء الحق کے خلاف مظاہرے کیے، آرمی کے خلاف احتجاج ضرور کرتے تھے، مگر کبھی آرمی پہ اس طرح کی حملہ آور نہیں ہوئے مظاہرین، نہ کبھی ان کی چھاونیوں پہ حملہ آور ہوئے، نہ کبھی ان کی تنصیبات کو نشانہ بنایا، نہ یہ کراچی میں کبھی ہوا۔ ایم کیو کی بڑی بڑی تحریکیں چلتی رہی ماضی میں بھی، ایم کیو کو فوج سے بہت اعتراضات تھے، فوج سے بہت شکوہ تھا ایم کیو کو قیادت کو ماضی کی، آج بھی ایم کیو کی قیادت کو شکوہ ہے، ان کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے، مگر کبھی انہوں نے حملہ نہیں کیا، نہ کسی جیپ پر، نہ کسی کانوائے پہ۔ اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی اہم قدم اٹھا لیں، اہم فیصلہ کیا جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ الطاف حسین کے حوالے سے بھی اہم فیصلہ کیا جائے، اور ان کو جیسی انہوں نے متعدد بار معافی بھی طلب کی ہے کہ اگر ان سے جو غلطی ہو گئی اس کو، تو میں سمجھتا ہوں ان کی معافی کو قبول کیا جائے، عدلیہ فیصلہ دے، جسٹس بندیال صاحب فیصلہ دیں، اس میں سو موٹو ایکشن لے کے اس حوالے سے، اور اس سے محبت کا پیغام چھوٹے صوبوں میں پہنچائے اسٹیبلشمنٹ، تو میں سمجھتا ہوں اسی میں پاکستان کی بڑی مضبوطی ہوگی، پاکستان کی خوشحالی ہوگی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی چھوٹے صوبے سلام کریں گے، آج بھی وہ ان کے ساتھ ہیں، کل مزید ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، یہاں کے پارٹیوں کی جن کے لیڈران اس پر نشانہ بنایا گیا ہوا ہے یا باہر گئے ہوئے، تو ان کو میں سمجھتا ہوں معافی دے دی جائے، جو پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے آئین کا احترام کرتا ہے، اور ایم کیو پہ بھی جو غیر سرکاری طور پہ پابندی لگائی ہے، پاکستان کے ایم کیو کو بھی آزادانہ طور پر سرگرمیاں کرنے کی۔ آج یہ مصطفیٰ کمال کہہ رہے تھے، بلکہ کل تو کہ ہمیں بھی کہا جاتا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل جاؤ، دیکھ لیا پی ٹی آئی نے کیا کیا آپ کے ساتھ، تو یہ کہہ رہے ہم نے تو اپنا دانشمندانہ فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم لوگ نہیں ملے، تو کیونکہ ایم کیو نے پاکستان کی سالمیت کی ہمیشہ حمایت کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایم کیو پاکستان بھی اپنا اچھا کردار ادا کر رہی ہے اس وقت، اور ایم کیو کے اور دھڑے بھی اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، یا تو ان کو کردار ادا کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ میں سمجھتا ہوں الطاف حسین پاکستان اگر آئے تو وہ بھی پاکستان کی سالمیت کے اندر کام کریں گے، اپنی سیاسی سرگرمیاں پاکستان کے حوالے سے کریں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور پاکستان حکومت کے لیے بھی سود مند ثابت ہوں گے۔ انہوں نے تو عمران خان کے جب اریسٹ کیا تھا جس بھونڈے انداز میں حکومت نے، اس پہ بھی احتجاج کیا تھا، اللہ نے کہا تھا یہ غلط ہے، مگر جب یہ جو اتنا مظاہرہ ہوا تو انہوں نے اس پہ اپنی پریس کانفرنس بھی، اور انہوں نے باقاعدہ ویڈیو بھی بھر کے دیا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ دیکھیے کیا ہوا، اور انہوں نے یہ فورکاسٹ کافی عرصے پہلے دی تھی کہ پنجاب بھی جب اس طرح اٹھے گا، پنجاب میں جب کوئی اس طرح سا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کارروائی ہوگی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کافی عرصے پہلے اس کا بیان جاری کر دیا تھا۔ تو اس حوالے سے اب وقت آ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کچھ قدم اٹھانا پڑے گا، پاکستان کی عدلیہ کو قدم اٹھانا پڑے گا، پاکستان کی حکومت کو، پی ڈی ایم کو کچھ قدم اٹھانا پڑے گا، اسی میں ہی پاکستان کی بھلائی ہو، پاکستان صحیح ڈگر پہ چل سکے گا، وہ پاکستان میں امن و امان کا پاکستان گہوارہ بن جائے گا یہ ملک، اور یہ میں سمجھتا ہوں ہمارا مشورے پہ پاکستان کے سیاسی زعما، پاکستان کے صحافی، پاکستان کا جو بیوروکریٹ، پاکستان کا ہر محب وطن شہری حکومت سے مطالبہ کرے گا کہ پاکستان میں اب وقت آ گیا ہے کہ یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے کوئی اہم فیصلے لے لیے جائیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی قدم اٹھانا چاہیے، اور پاکستان کی حکومت کو بھی اور پاکستان کی عدلیہ کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔